طرح سے نہ آنا، ان تمام چیزوں کے پیچھے وجہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس سے پہلے، یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج جو رزلٹ آیا کراچی میں، سب سے پہلے تو میں اسے جمہوریت کے لیے افسوسناک کہوں گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر، پاکستان کا وہ شہر جہاں پہ جمہوریت، جمہوری موومنٹ سب سے پہلے انگڑائی لیتی ہے اور پھر پورے ملک میں پھیلتی ہے، ہمارے قائد کا شہر، اس میں ایک الیکشن ہوا. تقریباً زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز نے ریکویسٹ کی کہ اس کو ڈیلے کر دیا جائے. کورونا کی اتنی ایکسٹریم سچویشن میں ہمارے ہمسایہ ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، اور آپ سب صحافی دوستوں کی بہت گہری نظر ہے. جو این سی او سی کی کارروائی چل رہی ہے، کورونا کے روز نمبر چل رہے ہیں، کیونکہ میں آپ سب کی رپورٹس دیکھتا رہتا ہوں ٹیلی ویژن پہ، اخبارات پہ، کہ ایک ایک ڈیجٹ کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ کے سامنے ہے ملک کی سچویشن، آکسیجن کی کنزمپشن، ہمارے بیڈ کی کنزمپشن، جو آج تو ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا، لیکن جو پچھلے ایک سال میں اس قوم نے اکٹھے لڑا ہے، جس میں تمام لوگ شامل ہیں، ہماری افواج، ہماری بیوروکریسی، ہماری حکومت، ہمارا میڈیا کے کتنے خوبصورت لوگ چلے گئے اس میں. طارق بھائی ہمارے بہت ہی پیارے دوست، بڑا شارٹ ان کے ساتھ رشتہ رہا. ارشد وحید، کتنے دوست جن کی عمر نہیں تھی جانے کی لیکن وہ چلے گئے. اور پھر کتنے بزرگ ہم کھو دیے ہم سب نے، جنہوں نے ابھی بہت دیر ہماری رہنمائی کرنی تھی اس کورونا کی وجہ سے. اس سارے تناظر میں صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ ان دنوں میں الیکشن اگر ڈیلے ہو جائے، اور پھر رمضان ہے اور پھر ورکنگ ڈے ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے، کیونکہ اختیار الیکشن کمیشن کا بالکل ہے، ایک الیکشن کروایا گیا. لا کی بھی نا منطق ہوتی ہے. کسی زمانے میں ویسٹ میں ایک لا تھا کہ اگر آپ خودکشی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سزائے موت ہے. اب ذرا غور سے سوچئے اس لا کو، کہ اگر کوئی اپنی جان لینے کی کوشش کرے گا اور ناکام ہو جائے گا، پکڑا جائے گا، تو آپ اس کو مار دیں گے. اب یہ لا تو تھا، اس ٹائم اس لا کی رسپیکٹ اور امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہوگی، لیکن اس کی کوئی منطق نہیں ہے. تو لا ہمیشہ منطق کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب اس میں بھی پاورز آپ کے پاس ہیں، احترام ہے، لیکن منطق جائز نہیں تھی لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈالنے کی. ایک طرف آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بچوں کے ایگزامز کے اوپر کتنا واویلا رہا، اور کسی حد تک درست وہ کہ بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہم نہ ڈالیں، لیکن الیکشن میں وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے، اور اس کا جو رزلٹ آیا وہ اس سے بھی دردناک، 10% صرف ووٹنگ. تو ایک تو 10% سے بھی کم جو میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا، 9.6. اب مجھے نہیں پتا یہ الیکشن رہے گا، دوبارہ ہوگا، وہ الیکشن کمیشن کو پتا ہے، لیکن میں نے رول دیکھا، پڑھا، جو لوگوں سے سنا کہ 10% سے کم ووٹنگ ہو، 5% وومن ووٹنگ سے کم ہو تو شاید الیکشن کا عدم ہو جاتا ہے. تو یہ تو اب الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا، لیکن یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ان حالات میں اتنی جلدی میں الیکشن کروانا، چند دن ویٹ نہ کرنا، اس کی کیا ضرورت تھی. اور پھر ایک ایسا الیکشن جس پہ سبھی کو اعتراض ہے. آپ رات تک دیکھ رہے تھے، پیپلز پارٹی بھی دھاندلی کہہ رہی تھی، نون بھی دھاندلی کہہ رہی تھی، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی، سبھی جماعتیں دھاندلی کہہ رہے ہیں. یہ آپ سب نے اپنی رات 12 بجے تک سکرینوں پہ دیکھا، یہی دیکھتے ہوئے ہم سوئے. تو اس سے پرائم منسٹر عمران خان کا وہ جو درینہ مطالبہ ہے، 2 دہائیوں کا مطالبہ جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کا، کہ آئیں الیکشن ریفارم کریں. جب الیکشن ہوتا ہے سب ایک دوسرے کے اوپر دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں، جوتوں میں دال پڑتی ہے، ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں. جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، جیسے بھی پیپلز پارٹی پہ لگ رہے ہیں. جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے پھر سب بھول جاتے ہیں، کیونکہ ان تمام چوروں کا انٹرسٹ اسی طرح کے الیکشن میں ہے اصل میں. ورنہ جتنا یہ الیکشن کے دن پہ چیختے ہیں، اب آپ مریم بی بی کو دیکھیں، جیسے وہ چیخ رہی ہیں، زبیر صاحب چیخ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی. شہباز شریف صاحب، آپ کو یاد ہے نا جب ہم سینٹ کا آئیڈینٹیفائیبل ووٹ کہہ رہے تھے، تو ان چوروں کی آپ نے
اس میں جو جسٹیفیکیشن تھی وہ سنی تھی آپ نے؟ وجہ توجیہ جو تھی ان کی وہ سنی تھی آپ نے؟ آج یہ رو رہے ہیں، کل یہ الیکشن جیت جائیں گے کوئی دھاندلی کر کے تو یہ بڑے خوش ہوں گے، ہار جائیں گے یہ روئیں گے. تو ایک لیڈر ہے پاکستان میں جس کا نام عمران خان ہے، جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں، ہم ہاریں یا جیتے آئیں ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ کروائیں، ٹیکنالوجی لائیں جیسے امریکہ میں دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. جب یہ بات ہوتی ہے تو احسن اقبال جیسے شخص جو پڑھے لکھے نارملی معلوم ہوتے ہیں، جو امریکہ کی ایک اچھی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، معلوم تو یہی ہوتا ہے، لیکن وہ بات اتنی جاہل کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی. مثلا انہوں نے کہا کہ پیپر ٹریل امریکہ کی طرف کی ووٹنگ کریں گے تو پیپر ٹریل نہیں ہوگا. کہ پتہ نہیں کس امریکہ میں رہیں کس میں، اس میں بھی تو دو نمبری نہیں کی گئی، کیونکہ امریکہ میں پیپر ٹریل بھی ہوتا ہے الیکٹرانک ووٹ کا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں تو آپ کو پرچی بھی ملتی ہے ساتھ، پیپر ٹریل بھی ہے آپ کے پاس. تو یہ اس طرح کی توجیہ دینا، تو ہم ایک دفعہ دوبارہ دعوت دیتے ہیں انہیں. میں بشیر میمن صاحب سے بات کروں گا ان کے ایشو کے اوپر، لیکن اس سے پہلے میں یہ آخری بات کہہ دوں کہ ہم دوبارہ ان کو دعوت دیتے ہیں. آج فواد چودھری صاحب نے، انفارمیشن منسٹر نے مارننگ میں جو ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ دیا اس میں بھی یہ کہا کہ آئیں اب ایک دوسرے کو، آپ لوگ جوتے مار رہے ہیں وہاں پہ نہ ماریں، آئیں بیٹھے ٹیبل پہ. یہ الیکشن ہو گیا جیسے پہلے بہت سارے الیکشن ہو گئے، آئیں بیٹھ کے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا کوئی انتظام کر لیں. آئیں جس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان کہہ رہے ہیں، ابھی چند دن پہلے ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ پی ٹی آئی کی حکومت کیوں اس پہ بات کر رہی ہے، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور بھائی ہم نے تو سپریم کورٹ کے واضح ڈائریکشن پہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئے تھے کہ ہم ہر طرح کی ٹیکنالوجی دینے کو، ہر طرح کی مدد دینے کو تیار. اس وقت میں بھی تھا کہ آپ برائے مہربانی یہ جو سینٹ کے چند 100 بیلٹ پیپر ہیں ان کو آئیڈینٹیفائبل بنا لیں جیسا کہ سپریم کورٹ نے کہا، لیکن بدقسمتی سے وہ نہ ہو سکا. ہم آج دوبارہ کہہ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف آج دوبارہ ریکارڈ پہ ہے. صبح انفارمیشن منسٹر نے کہا، ابھی میں دوبارہ 10 بدست آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آئیں تمام ڈفرنسز ایک سائڈ پہ رکھیں، فری اینڈ فیئر الیکشن جمہوریت کی بقا کے لیے، قوم کی بقا کے لیے آئیے الیکشن ریفارمز کرتے ہیں، لیکن ان ریفارمز کو کرنے کی قیمت این آر او مت رکھیں. جب ہم آپ کو ان ریفارمز کے لیے بات کرتے ہیں آپ پہلے کہتے ہیں این آر او دے دیو، این آر او نہ دیں تو آپ کو کوئی ریفارم نہیں چاہیے. تو صدقے دل سے آئیں الیکشن پہ ایک ریفارم کریں، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کیونکہ قوم دیکھ رہی ہے. ورنہ قوم کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ حکومت کئی دفعہ اس کے اوپر کوشش کر چکی ہے، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کو ایسے ہی چوری چکاری کے الیکشن جو ہیں وہ سوٹ کرتے ہیں. تو یہ میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا تھا کہ ہم الیکشن ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ ملیں. آپ نہیں بھی آئیں گے تو ہم الیکشن ریفارمز کریں گے. یہ ملک اور اس طرح سے آگے نہیں چل سکتا. پرائم منسٹر عمران خان کا ایک اصولی فیصلہ انہوں نے کر لیا اور ڈائریکشن دے دی ہے، اگلا الیکشن انشاءاللہ ہم نے ریفارمز کے ساتھ کروانا ہے. اس طرح سے اس چور بازاری، منڈی، خرید و فروخت، دھاندلی، ایک دوسرے پہ الزامات، حکومتی اداروں پہ الزامات، رات کے ٹائم ٹیلی ویژن کے اوپر ڈفرنٹ ریزلٹ، یہ نہیں چاہیے اور قوم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. اب میں آتا ہوں بشیر میمن صاحب کے ایشو کے اوپر. بشیر میمن صاحب کے ایشو کے اوپر بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا. ویسے تو ہم امیون ہو گئے، ہمیں اتنا پتہ نہیں چلتا. میں نے جو میڈیا دیکھا ہے اور میں نے جو سنا ہے، جب آپ کسی کو سلینڈر کرتے ہیں اور اسپیشلی ملک کے پرائم منسٹر کو سلینڈر کرتے ہیں تو لیگل ٹیم بیٹھتی ہے وکلا کی چینل کی، وہ ان تمام ڈاکومنٹس کو دیکھتی ہے. مثلا اگر میں کہتا ہوں کہ ان صاحب نے یا شہباز صاحب جہاں بیٹھے، رضوان بیٹھے ہیں، انہوں نے فلاں کرپشن کی ہے اور میں انٹرویو دینا چاہتا ہوں، تو چینل پوچھے گا کہ آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے؟ ہم بالکل آپ کو ایئر کرتے ہیں، آپ کا انٹرویو کرتے ہیں، آپ ذرا وہ ڈاکومنٹ دکھائیے جن کی بیس کے اوپر آپ نے ہمارے چینل، جیسے شاہزیب خانزادہ صاحب کے چینل کے اوپر یہ ہوا، تو آپ آئیے ہمیں دکھائیے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا. آپ اگر میں یہاں سے کہہ دوں کہ یہ شاہزیب خانزادہ صاحب نے نواز شریف صاحب سے پیسے لیے ہیں اور اس کے عوض یہ پروگرام رن کیا ہے، تو اس کی کیا سینٹیسٹی ہے؟ میری اس بات کی کوئی سینٹیسٹی نہیں ہے. اس سے شاہزیب خانزادہ صاحب جو ہیں وہ بالکل بھی مجرم ڈکلیئر نہیں ہو جاتے. اسی طرح سے یہ اس ٹی وی چینل کے ایڈیٹوریل کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ وہ پہلے تسلی کر لیتے، بے شک وہ ڈاکومنٹ نہ دکھاتے،
وہ پہلے تسلی کر لیتے کہ جو باتیں میمن صاحب کہہ رہے ہیں ان کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, irrefutable اس کے اندر ریفرنس موجود ہیں, اور اگر کل کو کورٹ آف لا میں جانا پڑا تو ہم ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں نیا رواج ہے, آپ کسی کو بھی اسپیکر پکڑا دیں, وہ کسی کو گندی گالیاں دے اور بعد میں کہیں ہم نے تو کچھ نہیں کہا, وہ گندی گالیاں دے رہا اس کو مانے. آپ کی بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے. اگر یہاں بیٹھ کے میں بات کر رہا ہوں, یہ فورم یوز کر رہا ہوں پی آئی ڈی کا, تو رسپانسبلٹی آج کی گورنمنٹ کی ہے, میں یہاں سے جو کہتا ہوں. اسی طرح جب ایک ٹی وی چینل اپنا فورم دیتا ہے تو کیا وہ کسی کو کچھ بھی کہنے دے گا اس ٹی وی چینل پہ؟ کل کو پھر اجازت دیجئے کوئی آ کے مذہب کے اوپر جو مرضی بات کرے, توبہ نعوذ باللہ, کل کو آ کے کوئی پاکستان کو گالیاں دے وہاں پہ, آپ کہیں ہمارا تو فورم ہے, کیا ہو رہا ہے؟ ایسے جنگل کا نظام تو نہیں چل سکتا. یہ تو ایجنڈا ڈریون لگتا ہے کہ آپ ایک شخص کو اس کی وشز کے مطابق اپنا پلیٹ فارم دیں, ایک بلڈ کریں. بچہ کوئی نہیں ہوتا, کان میں روٹی کوئی نہیں ڈالتا. رات کے 10 بجے آپ ایک ایجنڈا شروع کریں, صبح آپ کے اپوزیشن کے لیڈروں کی سٹیٹمنٹ پہلے سے گھڑی ہوئی ہوں. وہ لوگ جو آپ کو یاد ہے وہی مریم اورنگزیب صاحبہ جو 11 بجے سے پہلے جن کی سٹیٹمنٹ کوئی نہیں آتی, اور آپ کو یاد ہے جب بجلی بند ہوئی تھی تو بجلی آ بھی گئی تھی, سب کچھ ہو گیا تھا تو ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی. جب انہیں میں نے یاد کروایا تھا کہ محترمہ آپ لیٹ ہو گئی ہیں, محنت کیا کریں اپنے کام پہ, اتنی لیٹ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے. ان سب کی 10 بجے سٹیٹمنٹس لکھی ہوئی بشیر میمن پہ شروع ہو جاتی ہیں. دیٹ مین یہ آرکیسٹریٹڈ تھا, سنگت تھی, تبلے پہ کوئی تھا, ہارمونیم پہ کوئی تھا, مائک پہ کوئی تھا, یہ سنگت کے ساتھ کام چل رہا تھا. کیوں چل رہا تھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کوئی اور اخبار نہیں رکھوں گا. سب سے پہلے دی نیوز. یہ دی نیوز میں ایک اشتہار دیا ہوا ہے, یہ کمپنی ہے, یہ 21 فروری, یہ آج کا اشتہار نہیں ہے, یہ کمپنی ہے جس نے اشتہار دیا کہ ایک کمپنی ہمارا ٹریڈ مارک جعلی طریقے سے استعمال کر رہی ہے. یہ کمپنی کہہ رہی ہے جنگ کے مطابق, نیوز کے مطابق اور جنگ کے مطابق, دونوں کے اوپر اشتہار ہے, ایک جنگ کا ہے اور ایک دی نیوز کا ہے, انگلش اور اردو دونوں میں دکھا رہا ہوں, کہ ایک کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہمارا نام فورجری کے ساتھ جعلی طریقے سے استعمال کر کے ہمارے بزنس پہ بزنس کیا جا رہا ہے. یہ کون سی کمپنی ہے؟ میں نام نہیں لیتا, بزنس کمپنی ہے, آپ نے ان سے ایڈ لینے ہوتے ہیں اس لیے میں ان کا نام نہیں لیتا, ورنہ آپ کو ڈاکومنٹ دے دوں گا, ان کی کاپیز آپ کو ان پہ نام نظر آئیں گے, یہ اخبار کے ایڈ پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس کمپنی کو لائسنس ملا ہوا ہے 1997 کا. کب کا؟ 1997 سے. یہ ایک بڑی مشہور کمپنی ہے پاکستان کی, 1997 سے یہ کاروبار کر رہی ہے, ان کا لائسنس ہے جو انہوں نے اس کا ہے. 97 میں گورنمنٹ ویسے کس کی تھی؟ نواز شریف صاحب کی, تو اچھی گورنمنٹ تھی, اچھا ہی لائسنس ایشو ہوا ہوگا. یہ 97 میں لائسنس ایشو ہوا ان کو کہ یہ اس نام کے اوپر گھی, آئل, کوکنگ آئل, بناسپتی گھی, اس کی یہ کمپنی ہے اور یہ بزنس کر سکتے ہیں. یہ ان کا ڈیٹیلڈ لائسنس ہے. اس کے بعد یہ بھی ان کے پرانے, سالوں پرانے لائسنس ہیں اسی کمپنی کے, جو پاکستان کے ڈفرنٹ وفاقی ادارے جو لائسنس کاپی رائٹس کو مینج کرتے ہیں انہوں نے ان کو لائسنس دیے ہوئے ہیں, اور یہ ایک بڑی کمپنی ہے. اب یہی کمپنی, ایک میں نے پہلے آپ کو 21 تاریخ کا ایڈ دکھایا, 21 فیبروری کا ایڈ دکھایا, یہ ایک اور ایڈ ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے, یہ ایک اور ایڈ ہے. یہ کمپنی چیخ رہی ہے, جنگ اور نیوز میں ایڈز ہیں کہ جی ہمارے بزنس کے ساتھ 2 نمبری ہو رہی ہے, ہمارا جو ٹریڈ مارک ہے, ہمارا جو بزنس ہے, ہمارا جو مارکا ہے, برانڈ نیم ہے, اس پہ جعلی طریقے سے بزنس کر کے بیچا جا رہا ہے. بیش بہا اور بھی اشتہار ہیں, لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ 3-4 رکھے ہیں. یہ 4 ڈفرنٹ ڈیٹس کے, جنوری فیبروری کے اندر یہ 4 ڈفرنٹ ڈیٹس کے جو اشتہارات ہیں یہ آپ کے سامنے جنگ دی نیوز کے موجود ہیں. یہ ایک اور سرٹیفکیٹ ہے جو سالوں پرانا ہے, جو اسی کمپنی کو ایک اور ادارہ ایشو کرتا ہے تاکہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سکہ بند کمپنی ہے جو اپنا بزنس کر رہی ہے. یہ ISO سرٹیفکیشن ہے جو 2005 میں اسی کمپنی کو جاری ہوتی ہے اسی برانڈ نیم کے ساتھ, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو بشیر میمن صاحب نے بات کی تو آپ باہر لے آئیں چیزیں. یہ 2005 کا سرٹیفکیٹ اسی کمپنی کو, 1997 کا میں آپ کو دکھا چکا ہوں. اب ہوا کیا, اس کمپنی کے ساتھ ہوا یہ کہ
ایک نئی کمپنی رجسٹرڈ کی جاتی ہے بشیر میمن صاحب کے بیٹے کی طرف سے، 2019 میں کی جاتی ہے. اگر میں غلط نہیں تو کوئی ڈیٹس چیک کر لے کہ کیا اس ٹائم بشیر میمن صاحب نوکری میں تھے کہ نہیں تھے. گھی کی مل لگانے میں نے بہت ایکسپرٹس کے ساتھ بات کی تو پتہ چلا کہ 1.5 سال کم از کم لگتا ہے، کیونکہ آپ بشیر میمن صاحب کے انٹرویوز دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کی سپیڈ بہت کم بہت تیز ہے، تو انہیں 1 سال لگ گیا ہوگا. اور جب انہوں نے یہ کاروبار شروع کیا جو ڈیٹ ہمارے سامنے ہے تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ نون لیگ کی گورنمنٹ کے اندر مل لگی تھی جو ان کے بیٹے نے لگائی تھی، اور یہ اس کمپنی کے نام پہ جعل سازی کے ساتھ لگائی گئی. اب اس کمپنی نے آپ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں دے دی، تو کیا یہ کمپنی عدالت گئی؟ جی بالکل گئی. یہ عدالت میں ان کو اسٹے آرڈر ملا آئی پی او کا. یہ اس سال کے شروع میں یہ عدالت گئی کمپنی. عدالت نے اسٹے آرڈر دیا. کیا اسٹے آرڈر دیا؟ کہ جو بشیر میمن صاحب کے بیٹے نے کمپنی بنائی جو جعلی طریقے سے اس کمپنی کا بزنس استعمال، میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کمپنی کہہ رہی ہے، ان کے اخبارات میں اشتہار کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، اخبارات میں انہیں الرج نہیں کر رہا، یہ وہ کمپنی کہہ رہی ہے. اخبارات کے اشتہار آپ کے سامنے رکھیں، عدالت کا یہ فیصلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو المجتبہ آئل گھی کمپنی ہے جو بشیر میمن صاحب کے بیٹے کی ہے، اور انہوں نے کل کنفرم بھی کیا میڈیا پہ، اور یہ میں سب کچھ اس لیے لایا ہوں کہ ہمارے ایک بہت ہی عمدہ رپورٹر ہیں، بہت ہی اچھے رپورٹر ہیں جیو گروپ سے، زاہد گشکوری میرے دوست بھی ہیں اور بہت ہی محنت کش اور بہت ہی عمدہ رپورٹر ہیں. انہوں نے بھی کل رپورٹ کیا کہ ان کی گھی کی مل کے اوپر چھاپا پڑ گیا، گورنمنٹ اس کے اوپر ایک ایسی کاروائی کر رہی ہے بدلہ لینے کے لیے. تو یہ اگر کسی کی روزے سے آنکھیں بند نہ ہو رہی ہوں تو کھول کے دیکھیے کہ عدالت کا فیصلہ ہے جس نے اسٹے آرڈر دیا، لاہور کی عدالت، کاپی رائٹ کے اوپر انہوں نے انہیں اسٹے آرڈر دیا. یہ بڑا کلیئر المجتبہ کمپنی کے خلاف یہ اسٹے آرڈر ایشو ہوا جس میں انہیں منع کیا گیا کہ آپ ان چیزوں سے مت بیچیں، آپ ان کے نام سے چیزیں مت بیچیں. یہ ایک اور عدالت میں وہ گئے. یہ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ اسلام آباد کی ٹریبونل تھی جو پہلے دکھائی آپ کو، جو پہلے میں نے آپ کو فیصلہ دکھایا. یہ اب لاہور کی ٹریبونل ہے کیونکہ ڈفرنٹ جگہوں پہ گھی بک رہا ہے. تو یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اسٹے آرڈر دیا جائے. تو یہ آنریبل انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹریبونل جو ہے انہوں نے یہ اسٹے آرڈر دیا، اور یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے فیصلے کے 3 پیج پہ کہ یہ جو ان کی کمپنی ہے ان کو منع کر دیا ہے کہ یہ اس برانڈ نیم کے ساتھ جو کسی اور کا ہے، کسی اور کی ملکیت ہے، یہ جعل سازی نہ کریں، یہ چیزیں مت بیچیں آپ. تو یہ 2 اسٹے آرڈر ہو گئے. اس کے بعد اسی کمپنی کی جو وکلا کی ٹیم ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھا، انفارم کیا، ان کی وہی کمپنی جس پہ یہ کہہ رہے ہیں کل چھاپا پڑا، ان کو انفارم کیا کہ آپ یہ جعل سازی نہ کریں، عدالت نے اسٹے آرڈر دے دیا ہے. اب آپ کہتے ہوں گے انہوں نے اب کیا کہا کل کہ جی وہاں کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی تھی. یہ آسان طریقہ ہوتا ہے، جب آپ کسی کے برانڈ نیم بنانے کا آپ پہ الزام ہوتا ہے تو آپ اپنی فیکٹری دکھاتے ہیں کہ جی یہ جھوٹا الزام ہے، ہمارے ہاں تو کوئی ایسی پروڈکشن نہیں ہو رہی. تو اب پروڈکشن ہو رہی ہے کہ نہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ رسیدیں ہیں ان کے گھی کی جو دکان والے بیچ رہے ہیں، یہ تمام دکانوں کے فون نمبر سب کچھ میں دیتا ہوں جن دکانوں کے اوپر ان کا وہ جعلی نام سے گھی بک رہا ہے. ویسے تو بشیر میمن صاحب سلپری ثابت ہوئے ہیں، لیکن ان کا یہ جو سلپری بزنس ہے گھی کا، یہ تمام ان سٹوروں کے اوپر ان کی رسیدیں دیکھ لیجئے کہ بک رہا ہے. پھر یہ کہاں پروڈیوس ہو رہا ہے اگر بک نہیں رہا تو؟ اسی کمپنی کی طرف سے جس پہ عدالت نے اسٹے بھی دیا ہوا ہے. اب اس کے علاوہ اگلی بات میں مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے، اس کا میں ان پہ حتمی الزام نہیں لگا رہا. اگلی بات کا واضح رہیے، یہ میری ابھی بھی ایک بڑے مایاناز جرنلسٹ سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا تو یہ مبینہ طور پر ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہوگی ہے. میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں بشیر میمن صاحب کے ساتھ، کیا آپ کی 3 ملیں ہیں ساؤتھ وزیرستان میں؟ کیا آپ وہاں پر، آپ سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر ایک لاہور میں، فیصل آباد میں، سندھ میں مل پام آئل امپورٹ کرتی ہے باہر سے تو اسے ٹیکس دینا پڑتا ہے. 12 کروڑ کا تقریباً ایک کنٹینر آتا ہے، ایک یونٹ آتا ہے، اور اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے امپورٹ کا. ساؤتھ وزیرستان ٹیکس فری زون ہے،
کیا آپ نے, میرا سوال ہے کہ وہاں 3 ملیں صرف اس لیے لگائی ہوئی ہیں؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ وہاں پر امپورٹ کریں, ٹیکس چوری کریں اور بعد میں وہی خام تیل جو ہے وہ ملک کی دوسری ملوں میں استعمال کریں, دوسرے لوگوں کو بیچ دیں یا اپنی انڈسٹری میں استعمال کریں, کیونکہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا, وہ ٹیکس فری زون ہے, آپ کو کروڑوں روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے صرف اسی میں. کیا دوسرا سوال ہے کہ ان ملوں میں 5 لوگ نہیں بیٹھے, 6 لوگ اور باقی کاغذوں میں لوگ ہیں. میں نے دوبارہ کہا کہ یہ میں ان پہ کوئی حتمی بات نہیں کر رہا, یہ میں سوال اٹھا رہا ہوں, اس کی انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی ایف آئی اے کو بھی, اور آف کورس ایف آئی اے میں کچھ ان کے چاہنے والے بھی بیٹھے ہوں گے, ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا اور سننا پڑے گا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے رینک اینڈ فائل کے اندر انصاف کروانا جانتی ہے تو آپ سے آپ کے رینک اینڈ فائل کے اندر بھی انصاف کروانا جانتی ہے اور کروائے گی. یہ کام اور نہیں چلے گا. آپ کے امپلائیز, میں اب کی بات نہیں کہہ رہا, یہ ماضی میں بات کر رہا ہوں جب یہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, کیا میرا سوال ہے کہ ایف آئی اے کے امپلائیز نے لوگوں کو, ڈسٹریبیوٹرز کو دھونس نہیں دی کہ وہ ان کا مال ضرور بیچیں؟ کیا آپ نے اپنی پوزیشن استعمال کر کے اپنے بزنس کو بڑھایا؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. کیا آپ منی ٹریل دیں گے آپ کے بیٹے کی فلور ملز, یا اگر گھی ملز ہیں اور کتنی ہیں, وہ کہاں سے لگی, وہ پیسہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ تو اصل میں آپ کے سامنے بات یہ رکھنی تھی کہ یہ تمام چیزیں بہت مہینوں سے ان پہ ہو رہی تھی, ان کی گورنمنٹ میں بھی ہو رہی تھی, اور انہیں پتا تھا کہ عمران خان نے ایک نہ ایک دن انہیں بھی ہاتھ ڈالنا ہے جعل سازی پہ, ٹیکس چوری کرنے پہ. انہیں کیونکہ پتا تھا کہ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور میں نے آپ کو اسٹے آرڈر دکھا دیے اس سال کے شروع کے جو عدالتوں سے ان کے خلاف ملے, اور انہیں پتا تھا کہ اب ان قریب ان اسٹے آرڈر کی وجہ سے اب ہمارے اوپر قدغن لگنی ہے, اور اس سارے پروسیس میں ہم کیوں نہ کنٹروورشل کر دیں, یہ بھی وہ سیاسی انتقام کی زد میں چلے جائیں, جیسے شریف جاتے ہیں, جیسے پیپلز پارٹی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھی سیاسی انتقام ہو رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے آپ نے دیکھا دنیا نیوز کے اوپر جنید سلیم صاحب نے ایک سٹوری بریک کی, جس میں انہوں نے جنید سلیم صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ابھی جو آئی جی انعام غنی ہے, جو کہ میرے خیال میں ایک ونڈرفل آفیسر ہے, ان کو ڈی جی ایف آئی اے نہ لگایا جائے, آپ پرائم منسٹر کو پرسو کریں. میمن صاحب تسی ہوتے امبلینڈ گئے تو جنید سلیم صاحب دے کول, آپ تو اتنے ڈیسنٹ بنتے ہیں, آپ جب کبھی پرائم منسٹر کو ملتے تھے تو اچھی طرح یاد ہے پورے پرائم منسٹر ہاؤس کو کہ آپ کی کمر میں اتنا جھکاؤ تھا کہ خدشہ ہوتا تھا کہ سامنے لیٹ نہ جائیں آپ, کیونکہ آپ کو خوشامد کر کے پوسٹنگ چاہیے, کام تو آپ نے کرنا نہیں. تو مجھے یہ جواب دیں کہ جنید سلیم صاحب نے ادھر بالٹی میں امب ڈالے ہوئے تھے ٹھنڈے کر کے جو آپ کھانے گئے تھے, کیا آپ نے وہاں پر کم از کم 22 سگریٹ نہیں پیے تھے بیٹھ کے, اتنے پریشان تھے آپ؟ کیا وہاں پہ 2 ایکسٹرے خالی نہیں ہوئی تھی آپ کے سگریٹ سے؟ تو آپ کس دھوئیں میں رہتے ہیں؟ دھوئیں سے باہر آئیے. عمران خان کو کنٹراورشل کرنے والے بہت آئے, آپ سے پہلے بھی بہت آئے, نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ایک ایماندار لیڈر ہے, وہ کام کرتا ہے جو اپنی قوم کو بتا بھی سکتا ہے. عمران خان نے جس ایک کیس کے بارے میں آپ کو کہا تھا وہ کابینہ کے اندر کہا تھا, بمانے دوہل کہا تھا, سب کے سامنے کہا تھا. تو اصل کچا جٹھا آپ کا یہ ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس کا جواب دیں گے. میں نے آپ سے سوال اٹھائے ہیں, اگر آپ انوسنٹ ہیں تو آئیے, میں اپنی یہ تمام چیزیں واپس لے لوں گا آپ پہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. کیا یہ کیسز کورٹ میں ہیں؟ کیا آپ کے خلاف اسٹے آرڈر آیا آپ کے بیٹے کے؟ کیا آپ, میں نے جو سوال پوچھے, کیا ساؤتھ وزیرستان میں یہ آپ کی 3 ملز ہیں, کیا وہاں پر کتنی امپورٹ ہوتی ہے, کتنا کنزیوم ہوتا ہے, کتنا گھی وہاں آپ بناتے ہیں؟ تو یہ سب کچھ انویسٹیگیٹ ہوگا اور آپ کو سوالوں کے جواب بھی دینے پڑیں گے, اور جو پہلے آپ جعل سازی کر کے پیسہ کما چکے ہیں اس کے اوپر آپ کو جواب دینا ہوگا. اور آپ جنید سلیم صاحب کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے, تو آپ بتائیے انعام غنی صاحب نے آپ کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا کہ آپ لابی کرتے پھر رہے تھے ان کی پوسٹنگ رکوانے کے لیے, آپ لاہور تک پہنچے. اور یہ تو ایک جنید سلیم صاحب نے بتایا آن ریکارڈ, آف دی ریکارڈ کئی اور لوگوں نے بھی ذکر کیا یہ کہ بڑی فکر تھی. کیا آپ کو فکر یہ تھی کہ یہ تمام کارنامے جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے؟ تو یہ جو پی ایس کیو ہے اور آئی پی او ہے, ان دونوں کو اس کمپنی نے کئی مہینے پہلے اپلیکیشن دی تھی جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. یہ دیکھیے,
ये जो कंपनी जिनके नाम पे जालसाजी हो रही, कई महीने पहले इन्होंने PSQ को एप्लीकेशन दी, IPO को एप्लीकेशन दी, ये नोटिस भेजे लीगल इन्होंने IPO को, PSQ को कि आप हमें ये दादरसी हमारी करें, हमारे साथ जालसाजी हो रही है। उसके ऊपर आपकी 2 नंबरी के ऊपर एक कार्रवाई हो रही है, जिसपे मैं कहता हूं मेरे ख्याल में तो आपकी मिल फौरी सील होनी चाहिए, जो कुछ आपने किया हुआ है। ये जो इतने लाखों रुपए उन्होंने अखबारों में इश्तिहार दिए कि आप जालसाजी कर रहे हैं, ये उन बेचारों की कोई दादरसी नहीं होनी? तो आप आके बता रहे हैं कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है। तो अब ये जो सवाल मैंने उठाए हैं, इनके ऊपर अब आपको जवाब देना पड़ेगा। N249 का इलेक्शन, मुल्क में कोरोना की सूरत हाल और फिर बशीर मेमन के इंटरव्यू के हवाले से बात कर रहे थे।